کہ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا حشر کے میدان میں وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، حشر کے میدان میں وہ اسے دیکھے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ذرے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ آپ اور ہم ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا سب سے چھوٹا ٹکڑا جو ہو سکتا ہو، اس سے چھوٹا ٹکڑا ہونا مشکل ہو، آپ اور ہم اسے ذرہ کہتے ہیں۔ پتھر کے ذرات ہوں، مٹی کے ذرات ہوں، یا دھول ہو، جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور آپ اسے ذرہ کہتے ہیں کہ اس نے ذرہ برابر بھی میری بات نہیں مانی۔ یعنی پتہ چلا کہ آپ اور ہم میں جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کرے گا، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم ابھی غوث پاک کے مہینے میں غوث پاک کے واقعات کو سماعت کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں لاتعداد واقعات، حکایات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ آپ اور ہم جب کسی دکاندار کے پاس، کھجور والے کے پاس، انگور والے کے پاس، کسی فروٹ والے کے پاس خریدنے چلے جاتے ہیں، باتوں میں ہم اور آپ بغیر اجازت کے کتنے پھل اس کے کھا جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ اور ہم یہ غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جو پھل ہم نے بغیر اجازت کے اس کے کھائے ہیں وہ بھی گناہ ہے؟ کیا ہے وہ گناہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں آپ سے اور ہم سے یہ کہہ دے، یہ فرما دے، اے میرے بندے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جتنے پھل یہ پھل والے کہ تم نے دنیا میں کھائے تھے بغیر اجازت کے، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کی نیکی، اس کا پیسہ جو بھی بنتا تھا یہ تم ادا کر دو، اس کے بعد میں تم کو جنت ادا کر دوں گا۔ آپ اور ہم اپنے ذہن کو زور ڈالیں، سوچیں کہ حشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، اللہ ہم سے یہ فرما رہا ہے، تو کیا قیامت کے میدان میں آپ سے اور ہم سے اس انگور والے کا، اس پھل والے کا، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ کیا ہم اس پھل والے کا اجر مرنے کے بعد دے پائیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اصول و ضوابط، زندگی گزارنے کے طریقے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، کھانے پینے کے سارے طریقے اللہ نے ہمیں سکھائے اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ مسلمان کے علاوہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اصول ہو، طریقے ہو، مگر پھر بھی آج ہم مسلمان بے اصول زندگی جی رہے ہیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آج مسلمان نوجوان اپنی زندگی کا مشعل راہ، اپنی زندگی کو کامیاب اس طور پر سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے 10ویں 5ویں پڑھا دیا، تھوڑا پڑھنا لکھنا آ گیا، کاغذ قلم چلا لیا، کھاتا بینک کا بھر دیا، اتنا کام ہم کرنا سیکھ گئے، بس مزدوری کریں گے اور زندگی بسر ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں خود رب فرماتا ہے
جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے اللہ اسے تبدیل نہیں فرماتا، اللہ اسے نہیں بدلتا، اللہ اسے ترقی نہیں دیتا ہے۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس بزرگوں کی زندگی ہے، اصول ہیں، طریقے ہیں، مگر پھر بھی ہم بڑا پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سماعت کرتے ہیں مگر کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہودی نے یہ واقعہ دیکھ کر اسلام قبول کیا، فلاں یہودی نے، فلاں غیر مسلم نے اتنا دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آج اپنے ملک میں ہم اور آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ سارے کے سارے غیر مذاہب والے ہمارے اور آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، اسلام کا کٹر دشمن ہے، اگر اسے موقع ملے کسی کو مارنے کا تو ایک ٹوپی والے، ایک داڑھی والے کو قتل کرے، اتنا بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ مگر جب وہی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ سیرت غوث پاک کا مطالعہ کرتا ہے، جب غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، حضور غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، حضور قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، مخدوم علی ماہمی کی سیرت کو پڑھتا ہے، وہی شخص ساری عداوتوں کو بھول جاتا ہے، دشمنی کو بھول جاتا ہے اور مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں یہ اصول تھے، ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اس لیے وہ لوگ ایسی زندگی جیتے تھے، نہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی زندگی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ کوئی لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے، اکثر اگر کوئی مولانا جھوٹ بول دے، کوئی ٹوپی والا جھوٹ بول دے، کوئی داڑھی والا جھوٹ بولتے، یار وہ آدمی ٹوپی پہن کے داڑھی رکھا ہوا ہے پھر بھی اتنی جھوٹ بات کرتا ہے، وہ مولانا ہے مگر پھر بھی اتنی جھوٹ بات کرتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ جو مولانا بنا، جو حافظ بنا، جو قاری بنا، جو ٹوپی پہن رہا، جو داڑھی رکھ لیا ہے، اس کے لیے شریعت بدل جاتی ہے؟ اس کے لیے شریعت تبدیل ہو جاتی ہے؟ قانون بدل جاتے ہیں جیسا کہ موجودہ حکومت ہمارے اور آپ کے دیش میں کر رہا ہے؟ یہ قانون نہیں بدلتا۔ جو لوگ اس قانون کو یا ایسے قانون کو بدل کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ دلال کہے جاتے ہیں۔ آپ نے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، آپ قرآن کو مان رہے ہیں، اپنے نبی سے محبت کر رہے ہیں، اپنے اصول اور ضوابط پر چلنے کا دم بھر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، ٹوپی والے کے لیے بھی وہی قانون ہے، داڑھی والے کے لیے بھی وہی قانون ہے، اور اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں مگر پھر بھی آپ کے لیے وہی قانون ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ مرنے کے بعد دیکھے گا۔ یہاں پر ٹوپی والے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں داڑھی والے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں حافظ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یا حاجی کی، کاجی کی، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہر فرد جو قیامت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو قیامت میں اٹھائے جانے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کسی کے لیے مذہب اسلام برابر ہے، ہر کسی کے لیے مذہب اسلام کا قانون برابر ہے۔ اسی کو پڑھ کر، اسی کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ہم اور آپ اس اصول کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے آج یہ جو دشمن بن رہے ہیں، بس یہی وجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نہیں کئی واقعات رکھ سکتا ہوں، حالانکہ میں زیادہ جانکار نہیں، بہت زیادہ میرا علم نہیں، مگر پھر بھی اپنی بساط کے مطابق اگر بات کروں، بڑے علماء تو بات کریں تو ان کا کہنا ہی کچھ اور ہے، ہم جیسے کم علم بھی بات کریں تو اسی پر گھنٹوں بات ہو جائے۔ اپنی زندگی کے میں معاملات آپ کے سامنے رکھوں، آپ بھی اپنی زندگی کو رکھیے۔ کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو اگر آپ اپنے کردار سے اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، لاکھوں کا لین دین کر رہے ہیں، ہمیشہ اچھا دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے وہ مرعوب ہو جائے گا، آپ کے کردار سے آپ پر فدا ہو جائے گا، نہیں۔ 10-20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، اہمیت اس کی ہوتی ہے
کیونکہ ایمان اگر بکتا ہے، ایمان اگر ختم ہوتا ہے تھوڑے پر، اور ایمان اگر مضبوط بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑے پر ہوتا ہے۔ آپ نے کسی دکاندار کو 100 کی نوٹ دیا، 20 کا سامان لیا، سامنے والے نے سمجھا مجھے اس نے 200 کی نوٹ دیا، یا سامنے والے نے سمجھا کہ مجھے 500 کی نوٹ دیا، آپ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جب گنتے ہیں کہ پیسہ میرے پاس زیادہ آ گیا ہے، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ دکاندار غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس پیسے کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیے۔ آپ واپس چلے جاتے ہیں، اسے پیسہ واپس کر دیتے ہیں، ریٹرن دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ رہا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کسی مشرک کے سامنے، آپ کسی کافر کے سامنے سارا قرآن پڑھ کر سنا دیجئے اور آپ کہیے کہ ہمارے مذہب میں دارو پینا حرام ہے، ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے مذہب میں یہ کرنا گناہ ہے، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے کردار کو نہیں، آپ کے کردار سے محظوظ نہیں ہوگا، آپ پر عاشق نہیں ہوگا، مگر جب آپ اپنے کردار سے یہ چند روپے اسے لوٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام مجھے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا 80 روپے یا آپ کا 480 روپے یا آپ کا 180 روپے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سر سے نیچے، سر سے لے کر پیر تک آپ کو دیکھے گا اور آپ کو وہ سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کردار ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہوتے ہیں، اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کے احساس کو سمجھتے ہیں۔ مگر ہم مسلمان، اللہ اللہ، بات میں نے کہی، کھجور کھا لیتے ہیں، پھل کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ سے میں کہوں اسی پھل والے سے آپ چند جملے پوچھ لیجئے، میں آپ کے کھجور ایک اٹھا کر کھانا چاہتا ہوں، ٹیسٹ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے انگور کو کھا کر میں ذائقہ دیکھ کر پھر آپ کا انگور خریدوں گا، اگر مجھے اچھا لگا تو۔ کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو کھانے سے منع کرے گا، کوئی نہیں منع کرتا۔ وہ مسلم ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، منع نہیں کرے گا۔ وہ ہوگا کیا فائدہ؟ بلکہ وہ شخص جس سے آپ چیز خریدنا چاہیں گے، وہ شخص اگر 120 روپے کلو دے رہا ہے، آپ کو 110 روپے کلو دے گا۔ کیوں دے گا؟ وہ سمجھ جائے گا یہ انسان اچھا ہے۔ آپ کے مذہب کو نہیں پوچھے گا پہلے وہ، بلکہ آپ کی بات سے اتنا مانوس ہو جائے گا، آپ کے کردار سے، آپ کی میٹھی بات سے اتنا محظوظ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں لوگوں کو 120 روپے دیتا ہوں، آپ کو 110 روپے میں دے دوں گا، لینا ہے تو لے لیجیے۔ کیوں ہوگا میرے بھائی؟ کیونکہ آپ نے وہ بات کی ہے جس کی آپ کو ترغیب مذہب اسلام دیتا ہے۔ مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت غوث اعظم، سیرت حضور غریب نواز، سیرت مخدوم ماہیمی، سیرت حاجی علی، ان سب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کہاں بھول جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج بھی اگر ہم مسلمان، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریعت کہتی ہے، آج بھی اگر مذہب اسلام ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے لگ جائے، آج بھی، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں خود بخود ختم تو نہیں ہو سکتی، مگر کم ضرور ہو جائیں گی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی چیز میں نے خریدی، 20 روپے کی چیز اس نے 40 کی دے دی، اسے پتہ نہیں چلا، غیر مسلم۔ کئی دنوں کے بعد میں اسے دینے گیا، 20 روپے دیا، میں نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ پہلی بات تو لینے کو ہی تیار نہیں، اور جب زبردستی دیا گیا، وہ عورت بہت غریب، دیکھ کر سب سے پہلے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد جب میں وہاں سے مڑا واپس چلا، کچھ دیر تک وہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان 20 روپے کسی کا ناجائز کھا نہیں سکتا، وہ انسان کسی کا 1 لاکھ نہیں کھا سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کو ستا نہیں سکتا۔ یعنی پتہ یہ چلا، ہم لوگ بڑی چیزوں پر عمل کرنے کو سوچتے ہیں، ہمارا مذہب شراب پینے سے روکتا ہے، ہمارا مذہب زناکاری سے روکتا ہے، ہمارا مذہب کسی کو ستانے سے روکتا ہے، ہمارا مذہب ایسا کرنے سے روکتا ہے، فلاں حکومت ایسا کر رہی ہے، ریپ ہو رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں پھر آپ سے وہی کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا، فَمَن
یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اے مسلمانوں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی آتی ہی بھی نظر آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دنیا بدلتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بدلاؤ آتا ہے، اور چھوٹی ہی چیز زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جب ہمارے نیت میں فطور پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے خیالات بدلتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص، ایک بادشاہ، اسے خبر دی گئی کہ ہمارے رعایا میں ایک شخص، ایک کسان، اس نے باغ لگایا ہے، اس کے باغ میں اچھے اچھے پھل اگائے ہیں، اچھے اچھے درخت اگائے ہیں، اور اس کے باغیچے میں جو پھل لگتے ہیں بہت ہی میٹھا پھل ہے اور بہت ہی لذیذ دار پھل ہے، ویسا پھل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے اپنے لاؤ لشکر سے کہا کہ چلو اس کے باغ کا دورہ کرتے ہیں۔ چلے بادشاہ سلامت، بادشاہ وقت گئے اس کے باغیچے میں۔ ایک کسان، غریب آدمی، بادشاہ کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ اس سے کہا کہ اچھے اچھے پھل لا کر پیش کیا جائے۔ جب لا کر پیش کیا گیا، اچھا لگا، میٹھا لگا، ذائقہ دار لگا، پیش کیا گیا، کھایا، پھر منگایا گیا، پھر کھایا گیا۔ اب یہ آپس میں اپنے وزراء سے بات کرتا ہے کہ اس کے باغیچے میں جو پھل کی لذت ہے، میں نے ایسا پھل کبھی کھایا نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے باغیچے کو ہی ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ بھائی بادشاہ ہے، ایک بار حکم نافذ کر دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی رعایا سے بات کی، نیت میں تبدیلی لائی، یعنی کہ سوچ لیا کہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے، اس کسان کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ اب پھر کسان سے کہتا ہے کہ اور کچھ پھل لا کر پیش کیا جائے۔ جب دوبارہ پھل لا کر پیش کیا جاتا تو پھل کھٹے نکلتے ہیں، پھل خراب نکلتے ہیں۔ اب وہ تڑپ کر غصے میں، جلال میں کسان سے کہتا ہے تم نے دشمنی میں خراب پھل پیش کیا ہے۔ وہ کسان کہتا ہے اگر میں امان پاؤں تو آپ سے کہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں امان ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ کسان کہہ اٹھتا ہے آپ اپنے دل کو دیکھیے، شاید آپ کے دل میں کوئی بری بات آ گئی ہے، آپ کا دل تبدیل ہو گیا ہے، آپ کی نیت بدل گئی ہے، جو نیت آپ کی پہلے تھی وہ نیت اب